ہندوستان میں اوم برلا کو ایک بار پھر نو منتخب پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اوم برلا کو صوتی ووٹوں سے لوک سبھا کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اوم برلا کو این ڈی اے نے اسپیکر عہدے کے لیے تیسری بار اپنا امیدوار بنایا تھا۔ وہیں اپوزیشن انڈیا بلاک نے کیرالہ کے ماوے لیکارا سے 8 بار کے رکن پارلیمان کوڈی کنل سریش کو میدان میں اتارا تھا۔ چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے ووٹوں کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس لیے اوم برلا کو صوتی ووٹوں سے صدر اسپیکر منتخب کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر منتخب ہونے کے بعد روایت کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے انہیں ان کی کرسی تک پہنچایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اسپیکر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اوم برلا کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر جہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے اسپیکر کی تعریف کی، وہیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ آپ اپوزیشن کی آواز کو پارلیمنٹ میں نہیں روکیں گے۔ پاکستان میں سانحہ 9 مئی دہشت گردی سمیت 7 مقدمات کی تفتیش میں جوائنٹ تحقیقاتی ٹیم نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو گنہگار قرار دے دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے متضاد بیانات اور شواہد کی بنا پر گنہگار قرار دے دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 9 مئی کے واقعات پر شاہ محمود قریشی سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ جلاؤ، گھیراؤ اور پرتشدد واقعات میں شاہ محمود قریشی کا عمل دخل ڈیجیٹل شواہد میں بھی ثابت ہوا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی۔ 7 مقدمات میں گنہگار قرار دے کر چالان عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی شاہ محمود قریشی کا بیان ریکارڈ کرنے 3 بار جیل گئی۔ شاہ محمود قریشی بارہا اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر عائد مقدمات غلط اور سیاسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین نے غزہ کے مختلف علاقوں میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی خبر دی ہے۔ خبروں کے مطابق غاصب اسرائیل کے بمبار طیاروں نے آج صبح شمالی غزہ کے بیت لاہیہ علاقے میں ایک گھر پر بمباری کی، جس میں اب تک 10 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں بہت سے بچے زخمی بھی ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ملبے تلے افراد کو باہر نکالنے میں کوشاں ہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس اور اسی طرح المواسی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ جارحہ اسرائیلی فوج نے شہر رفح کے علاقے زعرب میں بھی ایک رہائشی علاقے میں بموں کو نصب کر کے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ ساتھ ہی صہیونی توپ خانے نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ اس سے پہلے شمالی غزہ کے شاطی کیمپ پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملوں میں تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہمشیرہ سمیت 15 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اس درمیان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں یومیہ 10 بچے اپنے ایک یا دونوں پیروں سے محروم ہو جاتے ہیں اور غزہ کے خلاف جنگ شروع ہونے کے وقت سے اب تک ہزاروں بچے اپنے پیروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ لازارینی نے مزید کہا کہ یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ
یونیسیف کے جاری کردہ اعداد و شمار پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اکثر انتہائی خوفناک حالات ہیں اور بعض اوقات بغیر کسی بے ہوشی کے انجیکشن یا دوا کے بغیر ان بچوں کے اعضاء کو بدن سے الگ کیا جاتا ہے۔ لازارینی نے یہ بھی بتایا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 21,000 فلسطینی بچے لاپتہ ہیں، جو یا تو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا نامعلوم قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں، یا پھر اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں سے ان کا رابطہ منقطع ہے۔ انتہا پسند صہیونی ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین کے 50 مقامات پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور فلسطینی استقامت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں تقریباً 50 مقامات پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسی طرح کے احتجاجی مظاہرے امریکی شہر نیو یارک میں بھی ہو رہے ہیں۔ مظاہرین غزہ کے خلاف جنگ بند کرنے اور فلسطینی استقامت کے ساتھ معاہدہ کر کے غزہ سے صہیونی قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دریں اثنا ایک صہیونی قیدی کے باپ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی ترجیح ہے کہ حماس کی قید میں موجود تمام اسرائیلی قیدی ہلاک ہو جائیں، لیکن وہ خود طویل مدت تک وزیر اعظم بنے رہیں۔ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے فوجی اہداف پر ایک بار پھر حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے تناظر میں اور ساتھ ہی لبنان کے بقا علاقے پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں متعدد خودکش ڈرونز کے ذریعے صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں ناہل غیر شوم کے علاقے میں صہیونی فوج کی 91ویں بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس ڈرون حملے میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا اور متعدد صہیونی فوجی زخمی ہو گئے، نیز ان کے ہیڈ کوارٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک اور آپریشن میں حزب اللہ کے مجاہدوں نے بیاض بلیدہ کے صہیونی اڈے پر متعدد راکٹ داغے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے اسی طرح صہیونی اڈے برکا ریشہ پر بھی حملہ کیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں حزب اللہ کے حملوں کے اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں سے اس علاقے میں واقع صہیونی بستیاں پوری طرح سے خالی ہو گئی ہیں۔